بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام ہے الروم۔ الف لام میم۔ مغلوب ہو گئے اہل روم نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ اللہ ہی کا ہے حکم پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس روز خوش ہو جائیں گے ایمان والے۔ اللہ کی مدد ہے، وہ مدد دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، اور وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کو، اور وہ آخرت کی طرف سے غافل ہی ہیں۔ اور کیا نہیں غور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں؟ نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے لیے، اور بے شک اکثر لوگ ان میں سے اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں تاکہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ کہیں زیادہ ان سے قوت میں اور کھیتی باڑی کی انہوں نے زمین میں، اور آباد کیا تھا اس کو زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا اس کو، اور آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، تو نہ تھا اللہ کہ ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہی تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، بہت ہی برا، اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو اور کرتے رہے ان کی ہنسی مذاق۔ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت تو مایوس ہو جائیں گے مجرم، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، اور ہو جائیں گے وہ اپنے شریکوں کے منکر۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، بس یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل تو وہ بہشت کے باغوں میں خوشحال ہوں گے۔ اور یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ملاقات کو آخرت کی، تو وہ لوگ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔ تو تسبیح کرو اللہ کی جس وقت تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو، اور اسی کے لیے ہے حمد آسمانوں میں اور زمین میں، اور سپہر کو اور جس وقت تم دوپہر کرو۔ وہی نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور وہی نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے مرنے کے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر اب تم بشر ہو کر پھیل رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کے پاس، اور پیدا کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل دانش کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف اور امید کے لیے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ تم کو پکارے گا ایک ندا زمین میں سے نکلنے کے لیے تب تم نکل پڑو گے۔ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں یا زمین میں ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ بہت آسان ہے اس کے لیے۔ اور اس کی شان نہایت بلند ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے مثال تمہاری اپنی جانوں کی، کیا ہیں تمہارے لیے ان میں سے جو تمہارے غلام ہیں، کچھ ایسے جو شریک ہوں اس میں جو رزق ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے۔
پس تم ہو گئے اس میں برابر ڈرتے ہو تو تم ان سے جس طرح ڈرتے ہو تم اپنوں سے۔ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، بلکہ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ تو اس سے کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو گمراہ رہنے دے اللہ، اور نہیں ان کا کوئی مددگار۔ سو سیدھا رکھو تم اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر۔ اللہ کی فطرت وہی کہ پیدا کیا اس نے انسانوں کو، جس پر نہیں تغیر و تبدل ہو سکتا، چینجز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تخلیق میں یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رجوع کیے رہو اسی کی طرف اور اسی سے ڈرتے رہو، اور قائم کرتے رہو نماز، اور نہ ہو جانا مشرکوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے۔ سارے گروہ اسی میں جو ان کے پاس ہے مگن ہیں، اور جب پہنچتی ہے انسانوں کو تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جو مزہ سکھاتا ہے ان کو اپنی طرف سے رحمت گاہ۔ اس وقت ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ناشکری کرے اس کی جو ہم نے ان کو بخشا ہے۔ سو فائدے اٹھا لو، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا نازل کی ہے ہم نے ان پر دلیل، تو وہ بتاتی ہے وہ جو یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ شرک، اور جب ہم مزہ سکھاتے ہیں انسانوں کو رحمت کا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اگر پہنچے تکلیف ان کو اس کے سبب جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، تب تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو دیتے رہو اہل قرابت کو ان کا حق، اور محتاج اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو طالب ہیں اللہ کی رضا کے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو تم دیتے ہو کوئی سود کہ وہ بڑے مالوں میں لوگوں کے، تو نہیں بڑھتا وہ اللہ کے نزدیک۔ اور جو تم دیتے ہو کوئی زکوٰۃ طلب کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی، تو یہ لوگ ہی ہیں اپنے مال کو کئی گناہ کرنے والے، یعنی کہ زیادہ کرنے والے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر اس نے رزق دیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو کر سکے ان میں سے کوئی چیز؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ پھیل گیا ہے فساد خشکی میں اور تری میں بسبب اس کے جو کمایا انسانوں کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ سکھائے ان کو مزہ باز، اور وہ جو انہوں نے اعمال کی شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے، ان میں سے زیادہ تر شرک کرنے والے۔ تو سیدھا رکھ اپنا رخ اس دین پر جو راست ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن ٹلنا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس دن وہ منتشر ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جنہوں نے کیے عمل نیک تو وہ اپنے لیے سامان کرتے ہیں تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال اپنے فضل سے، بے شک نہیں دوست رکھتا وہ کافروں کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، تاکہ مزے سکھائے تم کو اپنی رحمت کے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے روزی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ بے شک ہم نے بھیجے تم سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جو نافرمانی کرتے تھے، اور تھی لازم ہم پر مدد مومنوں کی، یعنی کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو ابھارتی ہیں وہ بادل کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے اور کر دیتا ہے
तय बतय پھر تو دیکھتا ہے کہ بارشوں کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں اس کے بیچ میں سے، پھر جب وہ برسا دیتا ہے اس سے جن پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہو گئے تھے اس سے قبل کہ نازل ہو وہ ان پر پہلے ہی سے مایوس۔ سو دیکھ نشانیوں کی طرف اللہ کی رحمت کی کہ کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم بھیجیں ایسی ہوا کہ وہ دیکھے اس کھیتی کو زرد شدہ تو وہ ضرور ہو جائے اس کے بعد ناشکری کرنے والے، تو یقیناً تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار جب وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر، اور نہیں تم ہو راہ راست پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر، نہیں تم سنا سکتے ہو مگر اس سے جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر سو وہی فرما بردار ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزور حالت میں، پھر عنایت کی کمزوری کے بعد طاقت، پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد ضعیف اور بوڑھا، اور وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے صاحب قدرت ہے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے مجرم، نہیں وہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، اسی طرح وہ اندھوئے جاتے تھے، اور کہیں گے وہ جن لوگوں کو دیا گیا تھا علم اور ایمان کہ بے شک تم رہے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق اٹھنے کے دن تک، تو یہ اٹھنے کا دن ہے لیکن تم نہ جانتے تھے، تو اس دن نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کا عذر، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ تو اس دن نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کا عذر، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، اگر تم پیش کرو ان کے سامنے کوئی نشانی تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے، پس صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور نہ ہلکا پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے، بس صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور نہ ہلکا پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ کتنی آیتیں ہیں؟ 60۔ یہ سورہ روم کی 60 آیتیں ہیں، میں نے پڑھ دی ہیں، آپ لوگ بھی سن لیں۔ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے تو سن سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے سن لیا کریں ایک سورت، صبح اٹھ کے سن لیا کریں، دوپہر کو سن لیا کریں، روز ایک نہ ایک سورت روزانہ سن لینی چاہیے یا پڑھ لینی چاہیے، بے شک ترجمہ پڑھ لینی چاہیے، بعد میں بندہ عربی ساتھ ساتھ پڑھتے ہی رہتا ہے، پہلے ایک آدھ دفعہ ترجمہ، ایک آدھ دفعہ نہیں یعنی کہ 2-3 دفعہ 4 دفعہ قرآن پاک ترجمہ ختم کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کیا فرمایا ہے۔ اوکے، شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے ماں باپ کو اور یشفا کو اس کا اجر اور ثواب دے، آمین ثم آمین۔